دوسرا سوال یہ ہے کہ محرم میں یا اور دنوں میں شیعہ کے جلوس جلسہ یا ان کے ماتم میں شرکت کرنا یہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم اہل سنت والجماعت کے ہاں ان کے جلسے میں جانا، ان کے جلوس میں جانا اور جو ہے ان کے ماتم میں شرکت کرنا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ محرم کے بارے میں 2-3 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ محرم کے دنوں میں خصوصاً 10 محرم کو سبیل لگانا، سبیل سے پانی پینا یا شربت وغیرہ یہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ شیعہ حضرات کے جلسے جلوسوں میں ماتم میں شرکت کرنا، ان کی ویڈیوز دیکھنا اور ان کے جو ہے ویڈیوز پہ لائک کرنا، کمنٹ کرنا، شیئر کرنا وغیرہ یہ جائز ہے کہ نہیں؟ اور تیسرا ہے عاشورہ کا روزہ، کیا اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ محرم کے دنوں میں سبیل لگانا یا خصوصاً 10 محرم کو سبیل لگانا یا سبیل سے پانی پینا، شربت پینا یہ ہمارے ہاں ناجائز ہے، اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ ناجائز ہے۔ اس لیے کہ اہل سنت والجماعت کے ہاں سب سے پہلی دلیل قرآن ہے، پھر حدیث ہے، صحابہ کرام ہے، اہل بیت ہے۔ تو کہیں قرآن سے بھی اس کا اشارہ نہیں ملتا، نہ حدیث سے، نہ صحابہ نے ایسا عمل کیا ہے۔ اور خصوصاً حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد، نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد اہل بیت نے کبھی اس عمل کو نہ شروع کیا، نہ کہیں سبیل لگائی، نہ کہیں سبیل سے پیا۔ تو اس عمل کا ذکر کہیں پر بھی نہیں ملتا۔ یہ شیعہ اور روافض کے طریقہ اور ان کا شعار ہے، تو اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ بالکل ناجائز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ پیاسے جو ہیں یہ صرف محرم میں پیدا نہیں ہوتے، خصوصاً 10 محرم کو، بلکہ یہ پیاسے گرمیوں میں ہوتے ہی ہیں۔ تو اگر آپ نے شربت تقسیم ہی کرنا ہے، پانی تقسیم ہی کرنا ہے، تو آپ روزانہ تقسیم کیا کریں اور اس دن کو بھی تقسیم کریں تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن خصوصاً اس دن تقسیم کرنا اور پھر محرم کے 29 سے 28 دن کو بالکل نہ پوچھنا، یا گرمی کے بقیہ ایام، بقیہ مہینوں میں بالکل نہ پوچھنا، صرف اس دن کی تخصیص کرنا، اس دن سبیل لگانا، اس دن سبیل سے پانی پینا، یہ بالکل اس دن کی تخصیص شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے ہماری بات کا کہ محرم کے دنوں میں سبیل لگانا یا سبیل سے پانی پینا یہ جائز نہیں ہے، بالکل ناجائز ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ محرم میں یا اور دنوں میں شیعہ کے جلوس جلسہ یا ان کے ماتم میں شرکت کرنا یہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو ہم اہل سنت والجماعت کے ہاں ان کے جلسے میں جانا، ان کے جلوس میں جانا اور جو ہے ان کے ماتم میں شرکت کرنا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ ایسے ہی ان کی ویڈیوز دیکھنا، ان کو شیئر کرنا، ان کو لائک کرنا، ان پر کمنٹ کرنا یہ ہمارے ہاں بالکل جائز نہیں ہے۔ 2 باتیں ہو گئی، پہلی بات سبیل لگانا اور سبیل سے پانی پینا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی مجالس میں شرکت کرنا، جلسے جلوس میں ماتم میں شرکت کرنا، ان کے بیانات سننا، ان کی ویڈیوز دیکھنا، لائک کرنا، کمنٹ کرنا، شیئر کرنا یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ تیسری بات ہے عاشورہ، 10 محرم کا روزہ۔ سب سے پہلے یہ سمجھے کہ 10 محرم کا روزہ ہے کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی یعنی جب ہجرت نہیں کی تھی 10 محرم یعنی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مدینہ چلے گئے، تو دیکھا کہ آپ بھی روزہ رکھتے ہیں اور وہ یہودی جو ہے وہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو میں نے جواب دیا کہ خوشی کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ 10 محرم کے دن یعنی عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو نجات دلائی تھی، اور اس کی قوم جو فوج وغیرہ تھے وہ سارے غرق ہو گئے تھے۔ اس خوشی میں، نجات دلانے کی خوشی میں ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا، تاکہ ان یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو اور موافقت نہ ہو۔ تو آپ نے یہودیوں سے فرمایا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور میں بھی نبی ہوں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر آپ سے زیادہ عمل کریں۔ تو پھر فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ آپ لوگوں کی موافقت نہ ہو بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی موافقت ہو، ان کی تعلیمات کی موافقت ہو۔ لیکن اگلے سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم سے پہلے آپ جو ہے وہ وفات پا چکے تھے۔ اب یہاں پر علماء لکھتے ہیں کہ 10 محرم کے روزے کی فضیلت یعنی عاشورہ کا روزہ، رمضان کے روزے سے پہلے یہ روزہ واجب تھا، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہو گیا اب یہ روزہ رکھنا مستحب ہے۔ کسی نے رکھ لیا تو ثواب ہے، نہیں رکھا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔
لیکن جو عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اس 10 محرم کے روزے کے ساتھ یا 9 محرم کا روزہ رکھے یا 11 محرم کا روزہ رکھے، تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ ایک روزہ نہ رکھے، عاشورہ کا روزہ نہ رکھے، اس لیے کہ صرف ایک روزہ رکھنا، صرف 10 محرم کو روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ مکروہ ہے۔ پھر اس میں ایک سوال ہے کہ آج کل یہودی 10 محرم کا روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو اگر صرف 10 محرم کا روزہ ہم رکھ دیں تو پھر تو مکروہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہودی کی مشابہت ہوگی نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یقینی طور پر اور قطعی طور پر یہ بات معلوم کرنا کہ یہودی 10 محرم کو روزہ نہیں رکھتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ آج بھی کچھ جو عمر رسیدہ یہودی ہیں جو اپنے مذہب پر، دین پر سختی سے عمل پیرا ہیں، وہ آج بھی ان دنوں میں روزہ رکھتے ہیں اور صرف ایک دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو ایک دن کا روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے، تنزیہی ہے، مکروہ ہے۔ ہم 9 محرم کا روزہ رکھیں گے یا ساتھ میں 11 محرم کا روزہ رکھیں گے، البتہ اگر کسی نے صرف 10 محرم کا روزہ رکھ لیا، 9 یا 11 کا نہ رکھا، تب بھی جائز ہے۔ اور لکھا ہے علماء نے کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ وہ عاشورہ کا روزہ ہے، 10 محرم ساتھ میں یا 9 یا 11۔ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ یہ جو ہے عاشورہ کا روزہ ہے، اس سے ایک سال کے گناہ وغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔